بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ جوانی میں ایک مرتبہ شدید بارشوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے دیگر بہت سے مکانات کے علاوہ کعبۃ اللہ کی عمارت بھی گرنے کے قریب ہو گئی، جس کو شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کرنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور کعبۃ اللہ کے گرانے کے کام کو حصہ وار آپس میں بانٹ لیا، تاکہ کوئی خاندان محروم نہ رہے اور کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ اس تقسیم کے تحت حجر اسود سے لے کر حجر اسود کے کونے تک کا درمیانی حصہ جو دروازے کی سمت تھی وہ بنی عبد مناف کے حصے میں آیا تھا، اور بنی اسد، بنی عبدالدار اور بنی زہرہ کے حصے میں حجر اسود یعنی وہ سمت جس میں حجر اسود ہے آئی تھی۔ بنی مخزوم کو کعبے کی پشت کا حصہ ملا تھا، اور رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک کے درمیان کا حصہ تمام قریش کو ملا تھا۔ کعبے کی تعمیر شروع ہونے کے بعد جب حجر اسود کی جگہ تک پہنچی تو قریش میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا، اور ہر قبیلہ مرنے مرانے پر آمادہ ہو گیا۔ ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر وہ رکھے۔ آخر بات اتنی بڑی کہ لوگ خون ریزی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ بنی عبدالدار نے ایک بڑا برتن لے کر اس میں خون بھرا، اور بنی عدی کے ساتھ مل کر اخیر دم تک ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد اور حلف کیا۔ انہوں نے اس برتن کے اندر خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر عہد کیا تھا۔ قریش کے درمیان یہ جھگڑا اور اختلاف 4 یا 5 دن تک رہا۔ آخرکار وہ ایک دن مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ اس مجلس میں ابو امیہ ابن مغیرہ، جس کا نام حذیفہ تھا، پورے قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی تھا۔ یہ ابو امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ کا باپ تھا۔ یہ شخص قریش کے انتہائی شریف آدمیوں میں سے ایک تھا، جو اپنی فیاضی اور سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ یہ شخص مسافروں کو ناشتہ وغیرہ دینے میں مشہور تھا۔ جب کبھی یہ سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنے گھر سے ناشتہ لے کر نہیں چلنے دیتا تھا، بلکہ سب لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام تنہا خود ہی کیا کرتا تھا۔ غرض کعبہ کی تعمیر کے دوران جب حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا اور قریش میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا، تو وہ 4-5 روز تک الجھنے کے بعد ایک دن مسجد حرام میں جمع ہوئے، جہاں سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص ابو امیہ ابن مغیرہ نے یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مجمع سے کہا: اے گروہ قریش، اپنے اختلاف کو دور کرنے کے لیے تم یہ کرو کہ اس مسجد کے دروازے سے اب جو بھی پہلا شخص داخل ہو اس کو اپنا حاکم بنا لو، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا وہ فوراً پکار اٹھے: یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت اور مضبوط و بے داغ کردار کی وجہ سے قریش کے لوگ اپنے جھگڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنا ثالث بنا لیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کی بے جا حمایت کرتے تھے اور نہ مخالفت کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کھرا اور انصاف و دیانت کے بالکل مطابق ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ کو تمام واقعہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا: مجھے ایک چادر لا کر دو۔ چنانچہ فوراً ایک چادر لائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین پر بچھایا اور حجر اسود کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس میں رکھا، اور اس کے بعد قریش سے فرمایا: ہر قبیلے کے لوگ اس کپڑے کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں اور پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ بنی عبد مناف کا جو حصہ تھا اس کو عتبہ ابن ربیعہ نے اٹھایا، دوسرے حصے کو زمہ نے پکڑا، تیسرے کو ابو حذیفہ ابن مغیرہ نے اٹھایا، اور چوتھے حصے کو قیس ابن عدی نے پکڑا، یہاں تک کہ جب انہوں نے حجر اسود کو اس جگہ تک اٹھا دیا جہاں اس کو رکھنا تھا تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذہانت سے لوگوں کے درمیان پڑے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔